اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دس از پارٹ 2۔ ہم کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ اور ہسٹری آف سورہ فلق اینڈ سورہ ناس۔ تو ہسٹوریکلی صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو محرم کی آئی تھنک 7-8 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا۔ اوکے، اب دس از آفٹر صلح حدیبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ایک وفد آتا ہے خیبر سے، ٹھیک ہے، وہ آیا اور اس میں بہت سارے لوگ تھے obviously. Let me just mute everyone before it. Okay, I'm disturbed. Okay, ایک وفد آیا، اس میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اور لبید بن عاصم بہت بڑا جادوگر تھا۔ اب خیبر کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سکہ جم رہا ہے مدینے میں، مدینے کے اطراف میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں یہودی، نصرانی اور جو دوسرے قبیلے تھے، اوس، خزرج، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے سارے، وہ آباد تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ جمتا جا رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ خیبر کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ خیبر بھی گیا، اس کے بعد انہوں نے یہ جب خیبر سے جب یہ لوگ آئے تو یہ جو یہودی تھے اور جو خیبر کے لوگ تھے، آس پاس کے جو ٹرائبل پیپل تھے، وہ آتے ہیں اس وفد کے پاس، یہ جو خیبر سے وفد آیا اس کے پاس، لبید بن عاصم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو لبید، ہم نے اس آدمی کو ہٹانے کی بہت کچھ کر لی ہے جتن، ہم نے اس کو ایون مارنے کی کوشش کی، اس پہ ہم نے چھوٹے موٹے بہت جادو کر دیے لیکن کوئی اثر ہی نہیں کرتا اس پر، اب تم بہت بڑے جادوگر ہو، تمہیں ہی کچھ کرنا ہے اس آدمی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کو جگہ پہ بٹھانے کے لیے، تم کوئی ایسا جادو کرو، کچھ ایسا بڑا سا جادو کرو جو اس کو ختم کر کے رکھ دے اور اس کو توڑ دے، اس کی ہمت طاقت کو بالکل توڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب لبید بن عاصم نے یہ ذمہ لے لیا کہ میں کچھ کروں گا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ سنا ہے کہ لبید بن عاصم خود بھی بہت بڑا جادوگر تھا اور اس کی بہنیں یا بیٹیاں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں تھیں جن کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ یہ وہ ہاروت اور ماروت کے پاس سے جادو سیکھے ہوئے نکلے ہوئے تھے جو بھی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اس آدمی کو، لبید بن عاصم کو 3 اشرفیاں دی، 3 گولڈ کوئنز، ٹھیک ہے، 3 اشرفیاں دے کر کہا کہ یہ ہم سے قبول کر لو، ایسا زور کا جادو کر دو کہ محمد تو ٹکے ہی نہیں اور اس کو بالکل نیست و نابود کر دو۔ آف کورس میں نے آپ کو کہا اس کی شاید بیٹیاں تھیں یا 2 بہنیں تھیں، وہ بھی بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں۔ تو انہوں نے یہ کیا، لبید بن عاصم نے تو یہ کیا کہ اس نے پہلے دیکھیں، ہر جادوگر پہلے دیکھتا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں، آدمی کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کسے اس کے پاس بھیج کر اس کی کوئی چیز لی جائے۔ اب یہاں سے آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی اباؤٹ جادو کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں there will be of course I will be giving you after this of course ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر مکمل بھی ہو جاتا ہے، میں ابھی سے آپ کو اناؤنس کر کے بتا رہی ہوں کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں نے جب قرآن کمپلیٹ کر لیا ہے of course اس کے بعد میں اسی کے ساتھ لگ کر you will call it topic but it will be part of this Quran and the last part of the Quran. تو میں آپ کو جادو، رقیہ اور جادو کو دور کرنے کے کون کون سے طریقے اور کس کس قسم کے جادو ہوتے ہیں
اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ آج کل میں تو بہت کچھ ایکسپیرینس کرتی ہوں اپنے اطراف، اور چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اس کی تھوڑی سی نو ہاؤ ہو. سب کچھ کی ضرورت نہیں، لیکن یو ہیو ٹو بی اویئر آف دا ٹائمز یو آر لیونگ ان، آف دا مخلوق یو آر لیونگ بٹوین، تاکہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ کر سکیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بہت بری طرح سے ہلاک کر دیے جائیں گے ان شر پسندوں کی وجہ سے. تو یہ اب ایک شر پسند ہے لبید بن عاصم. اب یہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جائے. اس کی تو کوئی پہنچ ہے ہی نہیں. وہ پتہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون ہے، کون آتا جاتا ہے. تو ایک لڑکا ہے جو ان کے گھر میں کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرتا ہے، جو ان کا چھوٹے موٹے ہینڈی بوائے جو تھا ان کا، وہ ایک جو لڑکا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہودی لڑکا تھا. تو اس نے اس یہودی لڑکے سے کہا کہ تم کسی طرح مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی لا دو، کوم، مجھے ان کی کنگھی لا دو جس میں ان کا کوئی بال لگا ہوا ہو. تو اس نے ان کی وہ کنگھی، وہ ٹوٹ گئی تھی، تو اس نے یہ بہترین موقع ڈھونڈا کہ وہ کنگھی ٹوٹ گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کنگھی لے لیں گے، اور وہ ٹوٹی ہوئی کنگھی میں بال لگے ہوئے وہ جا کر لبید بن عاصم کو دے دیا. لبید بن عاصم نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. I should have kept the comb here. Actually, I decided to keep the comb to tell you. Anyway, this is my back scratcher, but I'll tell you on this. Just imagine if this is the comb, okay? یا ٹوٹی ہوئی کوم کا کوئی حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوم کے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا دندانے. اور یہاں کہیں کہیں بال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے بال مبارک کو اس نے لیا اور ادھر سے ادھر اس نے نوٹس لگانے شروع کر دیے. فرسٹ نوٹ، سیکنڈ نوٹ، تھرڈ نوٹ، فورتھ نوٹ، ففتھ نوٹ، سکس، سیون، ایٹ، نائن، 10، 11، 11 گرہیں لگائیں اس نے اس چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی کنگھی کے دانوں کے بیچ میں اور بالوں کو رکھ کر. پھر یہاں پر اس نے کچھ موم کا، آپ کو پتہ ہے نا موم، کینڈل کا جو وہ ہوتا ہے، موم لے کر اس کے اندر کچھ چپکایا اور اس کے اندر سوئیاں لگائیں، اس موم کے اندر سوئیاں لگائیں، اور پھر اس کو جا کر جا کر ایک قریبی کنواں تھا، زو اروان نام کا، ادھر جا کر اس نے اندر، بالکل اندر، ایک پتھر کے نیچے اس چیز کو رکھ کر چھوڑ دیا. اوکے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جادو اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کے لیے آلموسٹ 1 سال لگ گیا. 6 مہینے تک تو ان کو کچھ نہیں ہوا. یو نو دس افیکٹ سلولی. سم ٹائمز وی تھنک آج مجھے یہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کل کون آیا تھا؟ کل نہیں، لاسٹ منتھ کون آیا تھا؟ لاسٹ ویک کون آیا تھا؟ 3 مہینے 6 مہینے پہلے کون آیا تھا؟ پورے سال کا تقاضا ہے یہ. کبھی کبھی جادو کو اثر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے جادوگروں اور فتنہ گروں سے بچا کر رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. بس ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اینی وے اس نے کنگھی کے دندانوں میں یہ جادو کر دیا، ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ لبید نے خود کیا، کچھ کہتے ہیں اس نے اپنی بہنیں یا بیٹیوں سے کروایا. بہرحال دونوں صورتوں میں بات یہی ہے کہ اس جادو کو ایک گیلا کھجور لیا، اس کے خوشے کا غلاف بنایا، کھجور کے خوشے کا غلاف بنایا، ٹھیک ہے، اور اس میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زو اروان میں، جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ زو اروان میں ڈال دیا اور اس کو پتھر کے نیچے دبا دیا.
اور یہ یاد رکھیں وہ کھجور کی چھال میں اس کے اندر اس کو رکھا. اوکے اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگ گیا. امیڈیٹلی نہیں ہو گیا کہ آپ سوچیں گے کہ کل کسی نے مجھے جادو کیا آج میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں, وہ سب نظر اور حسد سے امیڈیٹ ہوتا ہے اٹیک. وہ جو امیڈیٹ اٹیک آپ کو ہوتا ہے نا وہ نظر اور حسد ہے. So I'll have to explain to you the difference between نظر, حسد and سحر. سحر is جادو. ٹھیک ہے, آپ اس کو مکس اپ نہیں کریں. ہر ایک کا طریقہ بھی الگ ہے, ہر ایک کا اثر ہونا بھی الگ ہے, اور ہر ایک کا جو مینیفیسٹ ہوتا ہے نا کہ کیا تکلیف ہوئی ہے وہ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ ان کو یہ اثر ہوتے ہوتے 1 سال لگ گیا. اچھا اب ان کو کیا شروع ہو گیا محسوس ہونا 6 مہینے کے بعد, یعنی 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے انہیں. 6 مہینے کے بعد انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کچھ تبدیلی اپنے اندر, اور یہ اندرونی تبدیلی تھی. ٹھیک ہے, جب آخری جو 40 دن ان کے اوپر تھے وہ بہت سخت تھے. میں نام سنگھ آخری 40 دن مطلب 6 مہینے کے بعد سے شروع ہو گیا یہ تکلیف ہونا. اور جب ان کا علاج ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس علاج سے پہلے کی بات کہہ رہی ہوں کہ وہ جو لاسٹ کے 40 دن تھے اس میں تو پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بیمار پڑ گئے ہیں. اور آخری 3 دن تو ان کے اتنے زیادہ سخت گزرے جس کی فیلنگ ان کے اندر بہت دیر تک رہ گئی تھی جادو کے نکلنے کے بعد بھی, کیونکہ وہ اپنے اثر, اپنی سٹیمپ, اپنی سکشن, اپنا امپریشن چھوڑ کے جاتا ہے. اٹس اے ویری ڈرٹی تھنگ. آفٹر آل فرشتے ہاروت اور ماروت نے سکھایا ہے تو اٹس اے فول پروف تھنگ. میجک ایگزسٹ, اس سے ڈینائی مت کیجئے. جادو ہے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے طریقہ سمجھنا ہے. نظر ہے اور برحق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اور بھی خطرناک ہے. جادو کو تو آپ توڑ بھی دیں گے, نظر سے تو آپ گزر بھی سکتے ہیں. نظر تو کاٹ کے رکھ دیتی ہے, مار کے رکھ دیتی ہے. تو ہم آئیں گے اس طرف لیٹر, ابھی مکس اپ نہیں کرتے ہیں. ابھی ہم جادو کی بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ جادو کی بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم باقی جادوؤں کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم سمجھیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, اپنا حفاظت کر سکیں. دیکھیں اگر کووڈ-19 چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس وقت کووڈ-19 کے دور سے گزر رہے ہیں. اگر میں اور آپ کان بند کر لیں اور ہم نہ پتہ کریں کہ واٹ از کووڈ-19, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز, کیسے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, تو کل ہم سب اس کے شکار ہو جائیں گے, اور ہم سب مر بھی سکتے ہیں, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, بچ بھی سکتے ہیں, جو بھی ہے, پر ہمیں اس سے گزرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے احتیاط نہیں کی. تو احتیاط کرنے کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس شر کووڈ-19 کا اپنے آپ کا بچاؤ سمجھ سکیں. اسی طرح آپ کو میں جادو, نظر اور حسد کے بارے میں صرف اس لیے بتاؤں گی تاکہ آپ اپنا بچاؤ خود کر سکیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اثرات ہوئے تھے, اور اس کے سوسائٹی پر یا ان کی سراؤنڈنگز پہ کیا اثرات ہوئے تھے, تاکہ میں اس کو کلیئر کر سکوں, کیونکہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں جو ابھری ہیں, تو اس کو بھی مجھے کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1, ان کو یہ فیل ہوتا تھا, ان کو ایک بھول آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. بعض اوقات وہ کھانا نہیں کھا کے کہتے تھے کہ میں کھا چکا. عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں یاد دلاتی تھی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور بعض اوقات وہ کھانے کے بعد کہتے تھے کہ کھانا کب کھائیں گے, تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں یاد دلاتی تھی کہ آپ کھا چکے ہیں.
تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور خاص طور پر انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس رات کو سوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک رات میں بھی جاتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی سب بیویوں کے پاس ہو آئے ہیں اور ان کے ساتھ سو کے آئے ہیں، اور ان کو پھر یاد دلایا جاتا تھا کہ وہ نہیں گئے ان کی طرف، پر انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے پاس that he has gone and slept with them and had intercourse with them۔ تو ان کی جسمانی اور ان کی اندرونی کیفیت یہ تھی کہ انہیں یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس، تمام بیویوں کے پاس سو کر آئے ہیں، اور وہ جب عائشہ سے ذکر کرتے تھے تو عائشہ انہیں بتاتی تھی کہ آپ نہیں گئے ان کی طرف، پر انہیں لگتا تھا کہ he's been there, he's done them۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے جادو ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کو کبھی کبھی پیٹ میں درد ہوتا تھا، کبھی کبھی انہیں سر میں درد ہوتا تھا۔ آپ ان باتوں کو صرف ابھی نوٹ کریں، بعد میں ان کا ریفرنس دوں گی جب میں آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں گی کہ وائی اسٹمک اینڈ وائی ہیڈ ایک، اوکے۔ تو ان کو کبھی کبھی پیٹ میں درد ہوتا تھا، کبھی کبھی انہیں سر میں درد ہوتا تھا۔ اب لوگ جو تھے، آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھولنے کے وقت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت بھول گئے ہوں، قرآن کا کوئی پورشن بھول گئے ہوں، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دس از آل پروٹیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسیلف۔ لیکن لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا جب یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ ان پر جادو تھا، تب تو لوگوں نے یہ موقع بنا لیا کہ یہ جو جادو ہے، ادھر یہ جو جادو ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ تبھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ جادوگر آدمی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سحر زدہ ہے۔ پہلے کہا کہ یہ ساحر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے اوپر کتنے الزام تھے کہ وہ انہیں ساحر بلایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ سحر زدہ ہے۔ جب سے ان کو یہ پتہ چلا، جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ پلیز میٹ مائی فرینڈ، ہی از مائی، صبح سے ڈھونڈ رہے ہو نا مجھے، یہ میرا فرینڈ ہے، فیس کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا تھا اور یہ مجھے بزی کر رہا تھا۔ اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو جب انہوں نے ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے اوپر جادو بھی ہو گیا، تو انہوں نے کہا کیسا نبی ہے، یہ نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے تو اوپر جادو ہو گیا، تو یہ سحر زدہ آدمی ہے۔ یعنی یہ آدمی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پر جادو ہو جاتا ہے، ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم اور آپ، لیو الون ادر پیپل، ہم اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہ جادو ہوا ہے، یہ پوزیسڈ ہے، ہم ڈرنے لگتے ہیں ان لوگوں سے۔ ہم ان کی باتوں کو ایسے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے، یہ پوزیس تھی، یہ پوزیس تھا، اس کے اندر جن تھا، ہم ایسے فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیسے فیل کر رہے تھے لوگ؟ اب آپ سوچئے کہ جب ان کو یہ کھل گئی، بات کھل کے سامنے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور ہو گیا تھا، he was actually affected by the جادو، تو ان کو انہوں نے سحر زدہ بلانا شروع کر دیا۔ From there this word comes as سحر زدہ، the one on whom the magic also was done، ٹھیک ہے، اور the one who was possessed by magic or who was affected by magic، تو اس کو جیسے ڈاؤن گریڈ کر دیا ان لوگوں نے کہ اس پہ تو جادو بھی ہو گیا، یہ سحر زدہ آدمی ہے، تو اس کی کیا بات سننی۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ what it means by calling him سحر زدہ۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ دیکھو یہ سحر زدہ ہے، یعنی جس کے اوپر یہ جادو ہوا اور ہو گیا، یہ سحر زدہ ہے، تو اب اس کی کیا بات کا یقین کرنا؟ ہو سکتا ہے جیسے یہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا اور نہیں کھایا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ سو کر آیا ہوں اور نہیں سویا ہوتا ہے، تو کیا پتہ یہ جو کچھ بھی مسجد میں آ کر یہ دے رہا ہے بیان دعویٰ کا،
جو بھی دعویٰ کر رہا ہے، جو بھی ہم لوگوں کو سنا رہا ہے، اور جو بھی یہ قرآن ہے، یہ سب اس کی سحر کا ایک حصہ ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے. اس کی سحر، جو اس کے اوپر جو جادو ہوا ہے، یہ اس کا اثر ہے. کوئی جن سے بلوا رہا ہے اور یہ بول رہا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چلا میرے یہ سب بتانے کا کیا مقصد تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے سے منافقین نے اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ الزامات اور ان کو گرانے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ایمان والے، یا جن کے آلریڈی دل میں کوئی وہ شر ہوتا ہے، کوئی شر پسند لوگ ہوتے ہیں، فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس اپرچونٹی کو لے لیتے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، یا آپ کو پتہ چل جائے کسی پہ واقعی کوئی سپیل تھی یا کوئی میجک تھا یا کوئی پوزیس تھا، اس کو لے کر ایسا پھیلاتے ہیں، اتنی باتیں کر لیتے ہیں کہ اس کو پورا گرا کے ڈبوئی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں کے اس وقت کے لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت ان کے اوپر الزامات ڈالے. اب آپ دیکھیں گے کہ جوز جو تھے، یہودی جو تھے، وہ زیادہ اس لیے نہیں بولے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے ہی کیا کچھ ہوا تھا. تو وہ جانتے ہیں، وہ اس نبی کو جانتے ہیں جس نے جادو دکھا کر، یعنی یہ جو بھی تھا وہ جادو تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ایک معجزہ تھا، لیکن جادو کے فارم میں تھا، اور جادوؤں کو اس نے کاٹا ہے. تو وہ جانتے تھے. لیکن جو اس کے آس پاس دوسرے لوگ تھے، یہ ان کو پتا تھا کہ یہی نبی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم اسے مان کے نہیں دیں گے. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نبی کو کیسے پتا چلا کہ اس پر جادو ہوا ہے، اور جادو کہاں ہے ایگزیکٹلی، یہ کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتا دوں. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جادو کیسے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تکلیف سے گزرنے لگے، تو مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جبریل، میری طبیعت اچھی نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام نے ان پر دعا پڑھ کے پھونکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیثیں سناؤں گی ساری. ٹھیک ہے. تو فی الحال میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں، پھر جب میں ریفر کروں گی اسی پوائنٹ کو، تو آپ کو دعائیں بھی بتاؤں گی، کیونکہ 2-3 جگہ ہے. میں حدیثیں سب ایک ساتھ سناؤں گی. پہلے مجھے سٹوری کمپلیٹ کر لینے دیں، نہیں تو سٹوری رہ جائے گی. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو واچ مائی ٹائم آلسو انشاءاللہ. تو انہوں نے دعا پڑھ کے پھونکی ان کے اوپر. پھر دوبارہ سے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی. ان کو پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا. آپ کو بتایا میں نے کہ ان کی جب پیٹ میں درد تھا، تو انہوں نے بولا، تو جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھیں، اور یہ 3 دفعہ پڑھیں. ایک بار کہا 7 بار پڑھیں. دونوں دعائیں الگ الگ ہیں. دونوں حدیثیں آپ کو سناؤں گی، فکر مت کیجئے. دعائیں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے پاس وہ دعائیں بھی ہوں. تو یہ ہیں دعائیں جو آپ اس تکلیف میں پڑھ سکتے ہیں، درد میں دور کر سکتے ہیں. یہ سنت سے جو بھی ثابت ہے نا، وہ ضرور کیجئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو لاسٹ کے ان کے 40 دن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے. وہ تکلیف میں بہت زیادہ 40 دن انہوں نے بہت تکلیف میں گزارے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہا یا اللہ، یہ جو بھی تکلیف ہے میری، آپ دور کیجئے، کیونکہ ان کو بہت تکلیف تھی. اور جب ان کو بہت زیادہ تکلیف ان کی بڑھ گئی، تو جب انہوں نے دعا کی، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ عائشہ، میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، ایک میرے سرہانے کھڑا ہے اور ایک میرے پیر کے پاس کھڑا ہے. سرہانے والا پیر والے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آدمی صحیح ہے یا بیمار ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہ بیمار ہے. تو کہا یہ تکلیف میں ہے؟
دوسرا کہتا ہے ہاں تکلیف میں. اب یہ دو فرشتے ہیں، ایک سر کے پاس کھڑا ہے، ایک پیر کے پاس کھڑا ہے، اور آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے کہ وہ سو رہے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہ رہا ہے، دکھانا چاہ رہا ہے. تو یہ فرشتے ان کو آئے ہیں سمجھانے کہ ان کو کیا ہوا ہے. پھر ایک کہتا ہے کہ کیا تکلیف ہے، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے ان پر جادو کیا ہے. تو پہلا پوچھتا ہے کس نے کیا ہے، تو وہ بھی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ لبید بن عاصم ہے ایک آدمی، اس نے جادو کیا ہے. تو پہلا پوچھتا ہے کہ کس طرح جادو کیا ہے. دوسرا اس کا جواب دیتا ہے کہ ان کے کنگھے کا ٹکڑا کسی بچے نے لبید کو پہنچا دیا، اور اس نے اس کنگھے کے دندانوں میں بالوں کے ساتھ گرہ لگا کر 11 گرہیں لگائی ہیں، 11 knots، اور اس کو اس نے موم سے جوڑ دیا ہے اور اس پہ سوئیاں چبھائی ہیں. اور پھر اس پوری چیز کو اس نے کھجور کی خول میں ڈال کر بند کر کے، تو it will look like a کھجور. The everything is inside that. It will look like a big کھجور. اس کو ایک زواروان، یہ بنی زرے کا قبیلہ تھا، وہاں پر یہ ان کا کنواں تھا. زواروان میں اس کنویں کا نام تھا زواروان. اس کنویں میں نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے رکھا ہے وہ، اور اس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، اور جب تک وہ چبھ رہی ہیں انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو انہوں نے کہا عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دعا کا جواب دے دیا اور مجھے پوری طرح سے بتا دیا کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے زواروان، اور انہوں نے پہلے تو سب سے پہلے کہا کہ اس کنویں کا پانی خالی کرو، بہا دو، پھینک دو، اس کو پہلے سکھاؤ خالی کر کے. پھر کہا وہ پتھر ہٹاؤ اور پتھر کے نیچے دیکھو کچھ ہے، کیونکہ مجھے اس طرح، اب جسے ہم کہتے ہیں خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب تھا ان کا یہ، یا کیونکہ وہ تو سو رہے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. دیٹ مینس نیند میں ان کی جو بھی خواب میں جو آنکھ کھلی اور جو انہوں نے دیکھا خواب میں، ٹھیک ہے نا. اب یہ خواب ہے، ہم تو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا ہے. اینی وے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ چیز نکالی، اور جب نکالی تو انہیں نہیں سمجھ آیا اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، آر یو آل وتھ می ناؤ سو فار ان دا اسٹوری؟ ابھی تک پتہ نہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے، ابھی صرف پتہ چلا ہے کہ کچھ آپ پہ جادو ہوا ہے. کہاں ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، وہ ساری انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نیند میں اور ان کی جو بھی اس کی نیند کی بیداری تھی اس میں دے دی. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں I'm so sorry, I don't know, it's again going to cut off. Anyway, I have 9 minutes. I'll continue until then and I'll see if I can just conclude it somewhere. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نکالا. اب انہیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. پھر جبریل علیہ السلام آئے اور اسی وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 آیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ کیسے کھولنا ہے جادو. ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا مجھے جادو کی پوٹلی ملی ہے، میں جا کے پانی میں ڈالا ہوں، میں زمین میں گاڑ دوں، میں جلا دوں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اگر پانی کے جن پہ کیا ہوا ہے تو پانی میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اگر آگ کے جن نے کیا ہے تو آگ سے اور ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو دیٹ وی ول کم ٹو لیٹر کہ کیا اس میں کیا ڈفرینسز ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی یہ بتانا ہے کہ ابھی اس وقت گائیڈنس از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو جبریل علیہ السلام ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایک گرہ کھولو. پہلے تو وہ ساری سوئیاں نکالو، سوئیاں نکالنے کے بعد ایک ایک گرہ کھولو، ایک ایک آیت پڑھو. تو وہ
ایک آیت پڑھتے پہلے، اس کے بعد ایک گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے تو قل اعوذ برب الفلق، ایک آیت کی بدلے ایک گرہ کھولی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 5 گرہیں کھل گئی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ساتھ باقی 6 آیتیں، 6 گرہیں کھل گئیں۔ 11 آیتیں آئی تھیں اس پوری جادو کو توڑنے کے لیے، اور جب انہوں نے 11واں الناس پہ ختم کیا، he felt at ease, he felt light-headed, he felt very light in his body، اور وہ جادو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریزن تھی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس وجہ سے یہ نازل ہوئیں، اور اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے جادو کے دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ذو اروان یہ جادو کو پتہ کرنے، یہ پتھر کے نیچے سے نکالنے، تو اپنے ساتھ وہ کن کن کو لے کے گئے تھے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ حضرت علی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے حضرت علی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت علی، حضرت عمار بن زبیر اور حضرت زبیر، ان تینوں کو بھیجا تھا پہلے کہ پتہ کر کے آؤ کہ وہ کھجور کی چھال اور وہ پتھر کے نیچے ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ خیبر بن ایاس زرقی اور قیس بن، یہ جو زرقی تھے یہ ان کا اپنی علاقہ تھا، اور یہ ان کا اپنا وہ تھا ویل کنواں، اس لیے وہ بھی ساتھ گئے تھے کہ دیکھیں کہ بھئی کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کچھ اصحاب کے ساتھ پہنچ گئے تھے اور پانی نکالا، اس کو صاف کیا، کنگھی نکالی، اس میں سے ایک ایک دانت کو اندر سے 11 آیت پڑھ کے اس کو کھولا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکال دی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ جادو کے اثر سے بالکل باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیسے لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے مجھے کسی قید میں باندھا ہوا تھا اور میں ابھی بالکل کھل گیا ہوں، یو فیل لائٹر۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ جب یہاں پہ میرے پاس ہجامہ کرنے آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہجامہ کر چکتے ہیں اور ان کا یہ اثر دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو یا پوزیشن ہو، تو ان کو فوراً ہلکا لگتا ہے، کچھ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، کچھ آنکھ بند کر لیتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، کیونکہ بہت جکڑ تھی جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور اس میں سے ہم ان کو جب نکالتے ہیں اللہ کے فضل سے، جب اللہ تعالیٰ، جیسے اب یہ لوگ نکال رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے جیسے بتائے ہوئے نسخے پہ چل کے، تو obviously اسی طرح سے سارا کچھ جادو کا اثر دور ہو گیا ان کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک ہی میں اب آپ کو آج سناؤں گی قصہ، کیونکہ میرے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں ٹو کلوز دا میٹنگ انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ واٹ از دا پروویژن آف جھاڑ پھونک کرنا اسلام میں، واٹ اباؤٹ تعویذ، واٹ اباؤٹ ٹیکنگ ریفیوج ان سچ میٹرز۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو کچھ دھاگا باندھ کے دیتے ہیں، اور اسی طرح موم میں کچھ تعویذ نما چیز باندھ کے دیتے ہیں، اور قرآنی آیات لکھ کر ان کے سرانے رکھ دیتے ہیں۔ ان سب کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح ہم پلیس کریں گے، اس قرآن کے اس پورشن کے انڈر یہ سب کچھ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے۔ I'll try to go into the surah first، تاکہ ہم سورہ کی ٹرانسلیشن کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے یہ سب پہلے اس لیے بتانا ہے، اس کے بعد سورہ کی ٹرانسلیشن will be just like drive through انشاءاللہ، کیونکہ سارا کچھ مینلی اگر آپ سمجھ جائے اس کا بیک گراؤنڈ تو سورہ خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
تو آخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ، اور اچھی طرح سے، اینڈ دین وداؤٹ لاس آف ٹائم. may Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in our time, and I hope I'll be able to sort out this Zoom thing also. میرے خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا شاید ایکسپائر ہو گیا ہوگا اور سم تھنگ لائک دس. I'm not sure. I'll have to check on that انشاءاللہ. کوئی سوال ہے اگر کسی کا تو پلیز پوچھ لیں. ویسے میں کنکلوڈ کر دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.